صاحب دامت برکاتہم اپنی علمی سفر کی روحات اور تجربات سے آپ کو روشناس کرائے گی. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على الهادي الأمين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اسٹیج پر رونق افروز والد مکرم حضرت مولانا قاری شفیق صاحب دامت برکاتہم، عم مکرم حضرت مولانا مفتی نور الاسلام صاحب، حضرت مولانا رفیق احمد صاحب، اور مختلف علاقوں سے لائے ہوئے معزز علماء کرام حضرت مولانا حافظ انس صاحب، حضرت مولانا نور محمد صاحب، ان کے برادر مکرم، اس کے علاوہ حضرت مولانا مفتی ارشد صاحب، حضرت مولانا نیاز صاحب، اور دیگر ہمارے معزز علماء کرام، حضرت مولانا مفتی خالد صاحب، حضرت مولانا حافظ جاوید صاحب، حضرت مولانا مفتی ساجد صاحب وغیرہ. یہ آپ حضرات کی محبتیں ہیں کہ آپ حضرات نے میرا وہ استقبال کیا جس کا میں ہرگز مستحق نہیں تھا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ حضرات کی محبتیں ملی، یہ میرے لیے بہت حوصلے کی بات ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس استقبال کو قبول فرمائیں اور ہمارے لیے دارین میں نجات کا باعث بنائیں. اگر علمی سفر کی بات کی جائے تو تربیت کا آغاز بچپن سے ہو گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ اس عاجز کو ایک دیندار گھرانہ میں نصیب ہوا، جس پر روزانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل سے شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ اس گھرانے کی نظر بس سے حفاظت فرمائے. میں نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس میں بچپن سے علم، کتابیں، مطالعے کا ذوق، نمازوں کی پابندی اور دیگر روحانی بیماریوں سے پرہیز کو بہت قریب سے دیکھا. میں نے اپنے والد مکرم اور ان کے دونوں برادران، ہماری پھوپھیاں، خالائیں، والد محترمہ، ان کی زندگی میں نے بہت دینداری دیکھی، اور جو کچھ میرے پاس ہے وہ اس کا عشر عشیر بھی نہیں. اور جب کوئی شخص کچھ بنتا ہے تو واحد اور تنہا نہیں بنتا، اس کے پیچھے بہت سو کی محنتیں ہوتی ہیں. اور جیسے کوئی روبوٹ تیار کیا جائے تو اس کے اندر بہت سے سافٹ ویئر ہوتے ہیں، بہت سے آلات ہوتے ہیں، اور کئی لوگوں کی محنتیں دن رات کی اس میں شامل ہوتی ہیں. تو اگر وہ روبوٹ بن کر تیار ہو جائے اور کچھ تھوڑی بہت حرکتیں کرنے لگے تو شاباشی روبوٹ کو نہیں، اس روبوٹ کو بنانے والوں کو دی جانی چاہیے، اور یہ حضرات اس کے بہت زیادہ مستحق ہیں. اس کے علاوہ میں نے بچپن میں مطالعے کا ذوق اپنے خاص طور سے دیکھا. والد مکرم کو کتابوں کا بے انتہا شوق، مطالعے کا ذوق. ہمارے یہاں تقریباً 25 ماہنامے مختلف مدارس اور مختلف اداروں سے آتے ہیں. دارالعلوم دیوبند کا ماہنامہ، مظاہر علوم کا، ندوۃ العلماء سے الرائد، اسی طرح جامعہ کلکوا سے شاہراہ علم. 25 ماہنامے والد مکرم کتاب والد محترم کی نظر میں آئی، وہ خرید کر لا دی اور گھر میں جما دی. اب جب بھی ہم اپنے بستر پر جا رہے ہیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں، تو ہماری نظر ایک بڑی الماری پر پڑ رہی ہے جس میں مختلف فنون کی کتابیں ہیں. تو اسے بے انتہا ذوق پیدا ہوا، اور یہ فطری چیز ہے کہ جو شخص جس چیز کو صبح شام اپنے سامنے دیکھے گا اس کی محبت اس کے دل میں ضرور آئے گی. اب ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ ہم اپنے بچوں کو کن چیزوں کا عادی بنا رہے ہیں. اس کے علاوہ اپنی والدہ محترمہ کا
کا ذکر اس موقع پر بہت ضروری ہے کہ انہوں نے بے انتہا محنت ہمارے پیچھے کی، تربیت میں خاصا کردار ادا کیا۔ حفظ کے زمانے میں بھی جب 4 بجے رات سے پڑھائی شروع ہوتی تھی تو باضابطہ رات میں دیر سے سونے کے باوجود باقاعدگی سے اٹھنی تھی اور مدرسے میں جانے کے لیے رخصت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ مجھ کو بعض دن یاد ہیں اور جب یاد آتے ہیں بدن میں لرزہ سا طاری ہو جاتا ہے کہ جب تھوڑا سا ہلکا بھی بخار آیا تو اس عظیم عورت کو اپنے سرہانے پایا، اور رات کے جس پہر میں آنکھ کھلی اس عظیم عورت کو بازوئی میں پایا۔ وہ کبھی دعا کر رہی ہیں، کبھی نماز پڑھ رہی ہیں، کبھی نظر اتارنے کی مختلف تدبیریں اپنا رہی ہیں، ان کی نیند حرام، تو ان کا کردار بہت زیادہ رہا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، تمام بیماریوں سے شفا عطا فرمائے اور عمر دراز نصیب فرمائے۔ اپنے گھر میں اپنے والد محترم کے دونوں بھائیوں کو میں نے دیکھا اور ان کی تربیت سے خاصا کردار ادا کیا، خاصا ان کا کردار رہا۔ اور ہم تو جیسے ہمارے یہاں رواج بھی الحمدللہ کہ ہم چچاؤں کو چھوٹے ابا اور گورے ابا کے نام سے پکارتے ہیں، تو یہ صرف نام کے چھوٹے ابا اور گورے ابا نہیں تھے، بلکہ انہوں نے والد ہونے کا کردار ادا کیا اور ایک والد کی طرح، ایک شفیق باپ کی طرح میری تربیت کی۔ لمحے لمحے سے مجھے انہوں نے خوب حوصلہ دیا اور مختلف زندگی کے مرحلے میں جیسی رہنمائی کی ضرورت پڑی انہوں نے میری رہنمائی کی۔ اور یعنی ظاہر ہے کہ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے باپ وہ چیزیں جانتا ہے جو عام لوگ نہیں جانتے، تو گھر میں کوئی چیز پیش آئی، تربیت کی تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن باقاعدہ اور بےحد اہتمام ان کا دیکھا۔ تھوڑی سی نازیبہ بات زبان سے نکل گئی تو اس پر پکڑ کی گئی کہ بیٹا یہ الفاظ آپ کے مناسب نہیں، ایک اچھا بچہ اس طرح کے کلمات نہیں کہتا۔ اور پھر ظاہر ہے میں نے ان کو خود کو دیکھا، بچہ وہ کرتا ہے جو بڑوں کو دیکھتا ہے، تو ان کو خود کو ایک صاف کردار شخص پایا، ایک نیک اور متقی پایا، تو وہی سب میں نے لینے کی کوشش کی ہے اور جس میں پوری طرح کامیابی بھی نہیں ہوئی۔ پھر علمی سفر میں بھی دونوں چچا جان اور خاص طریقے پر حضرت مفتی نور الاسلام صاحب دامت برکاتہم کا بڑا کردار رہا، اور وقتاً فوقتاً وہ حوصلہ دلاتے تھے۔ کبھی کسی خاص کتاب پر نظر پڑتی تھی تو اس کے فضائل بتاتے تھے کہ گرچہ ابھی آپ کی عمر نہیں ہوئی، آپ چھوٹے ہوں، لیکن بڑے ہوئے تو اس کتاب کو ضرور پڑھ لینا، یہ کتاب بڑی اچھی۔ تو بچپن ہی سے کتابوں کا تعارف اور یہ سب چیزیں کانوں سے گزرتی تھی ان حضرات کی برکت سے۔ پھر عالمیت میں داخلے سے پہلے، عالمیت میں داخلہ ہونا تھا حفظ کے بعد اور پہلے سال میں جانا تھا، اس وقت ہمارے برادر مولانا عبدالکریم صاحب ان کا 10ویں کا امتحان یہ ہونے والا تھا، تو خواہش ہوئی کہ وہ یہیں عربی اول کا سال پڑھیں حضرت مفتی نور الاسلام صاحب کے پاس۔ تو والد محترم نے بھی مجھ سے کہا اور خود مفتی صاحب نے بھی کہ آپ بھی رک جائیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ تو یہ 2 سال عربی اول اور عربی دوم کے میں نے گھر پر اپنے چچا جان کے پاس پڑھے ہیں، میں اور مولانا عبدالکریم صاحب، اور ان کا جو پڑھانے کا انداز تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ایک تجدیدی حیثیت حاصل، وہ یعنی عام نظام سے ہٹ کر باتیں اس طرح گہری ہوتی ہیں ان کی کہ جو تجربہ کرے وہی اس کی افادیت کو سمجھ سکتا ہے۔ تو انہوں نے خاص طریقے سے پڑھایا، گرچہ بہت زیادہ وقت وہ نہیں دیتے تھے، دن میں ایک خاص وقت دیتے تھے، لیکن ان کا جو نظام تربیت تھا، پڑھانے کا جو انداز تھا اور خود سے محنت کرنے پر ابھارنے کی جو فکر اور لگن ان کے اندر تھی، اس سے بہت فائدہ پہنچا۔ اور یہی ہے کہ انسان کی صحیح طریقے سے رہنمائی کی جائے اور اسے راستے پر چلتا کر دیا جائے۔ ہم لوگ پکڑ کر ہی چلتے رہیں تو پھر بچہ حوصلہ کھو دیتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ مجھے چلنا نہیں آئے گا کبھی، ایسے ہی پکڑ کر چلتے رہیں۔ ہمیں چاہیے کہ بچے کو چھوڑ دیں، سائیکل چلا رہا ہے کبھی چھوڑ دیں، چاہے گرے گا لیکن 1-2 بار گر کر پھر سنبھل کر چلنے لگ جائیں گے۔ تو یہ چیز بھی بہت ضروری ہے، انہوں نے اس کا بہت خیال رکھا کہ یعنی اس طرح کیا جائے کہ پھر بچہ خود اپنے طور پر آگے کی تعلیم کو پورا کر سکے اور پھر دوسروں کا محتاج کم سے کم رہ سکے۔ پھر بلند پرواز بھی انہوں نے بتائی کہ کیا مقاصد زندگی میں ہونے چاہیے اور کیا کام کرنا چاہیے اور کس طرح کی محنت ہماری زندگی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر نصیب فرمائے۔ ہماری پھوپھیوں کو بھی میں نے دیکھا، ہماری ان کی دینداری، ان کا تقوی، ان کی محبتیں میرے ساتھ ہمیشہ رہی سے۔ ہماری خالائیں، ان کا نمازوں کا اہتمام، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا
मिजाज, ये सब चीज़ें मैंने करीब से देखी। अल्लाह ताला उन तमाम हज़रात को जज़ाए खैर नसीब फरमाए। इसी तरह उसके बाद जामिया कलगुआ में गया, वहाँ मेरी तालीम हुई। वहाँ भी मुख्तलिफ़ असातिज़ा से साबक़ा पढ़ा, अरबी सुवम से लेकर गैर हदीस तक सब ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया। और वालिद मोहतरम से निस्बत थी और कुछ मेहनत का जज्बा भी था, तो उन्होंने बहुत मोहब्बतें दी और बड़ी मेहनत से पढ़ाया, शफ़क़तें दी। जहाँ रहनुमाई की ज़रूरत पड़ी मुकम्मल रहनुमाई की। ख़ास तरीके पर अरबी अदब में मुझे दो लोगों से बड़ा फ़ायदा हुआ और इनकी रहनुमाई मेरे लिए यानी साए फिगन रही। एक तो हमारे चचा हज़रत मौलाना मुफ्ती नूरुल इस्लाम साहब और दूसरे हमारे जामिया के उस्ताद हैं हज़रत शेख याहिया वासिफ इशाती, आसाम के हैं। और उनके मैं रोज़ाना मगरिब के बाद उनके पास जाया करता था और मश्क लेता था अरबी से उर्दू, उर्दू से अरबी। मरहले ऐसे भी आए कि कभी तर्जमा करता था अरबी से उर्दू या उर्दू से अरबी, तो मुकम्मल गलत कर दिया जाता था कि भाई आपके अंदर यह भी आपका तर्जमा सही नहीं हुआ है। फिर ये कि फिर बनाने में इतनी मेहनत लगे कि 10-10 सफ़े उसमें 4 सत्रों की का तर्जमा करने में 10-10 सफ़हात ख़राब हो जाएं, उसके बाद ये नतीजा मिले कि आपका तर्जमा गलत। लेकिन फिर उनका हौसला देना कि भाई आप बच्चे हैं, इंशाल्लाह धीरे धीरे आप मेहनत करेंगे तो आप तरक्की कर पाएंगे। तो उन हज़रात की तवज्जुहात बहुत ज़्यादा रही। इसी तरह उसके बाद अरबी सुवम ही से यानी अरबी दोम का साल जब मुकम्मल हुआ तो मखदूम गिरामी क़द्र मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ज़ीद मजदूम से रब्ता हुआ और फिर उनसे रब्ता भी अल्लाह की तरफ से एक शक्ल थी कि जैसे मैंने बताया कि वालिद मुकर्रम मुख्तलिफ़ माहनामे मंगवाते थे घर पर, और तो उसमें एक माहनामा गुलशन नौमानी के नाम से हज़रत शेख की इदारत में आता था। तो वालिद मोहतरम का एक मिजाज था कि जब भी कोई अच्छी किताब आई उस पर जो मुसन्निफ़ है उसका तारुफ़ करवा देते थे, ये मुसन्निफ़ ऐसे हैं, वहाँ रहते हैं, इतने काम उनके इल्मी हैं। तो हज़रत का भी उन्हें तारुफ़ करवाया कि एक नौजवान आलिम दीन हैं, बड़े सलाहियतमंद हैं, अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से नवाजा है। तो मुझे जो कशिश उनकी तरफ हुई फिर और किसी की तरफ नहीं हुई, और अजीब मैलान उनकी तरफ मेरा हुआ। और यानी गर्चे उसके बाद 2 साल तक उनसे मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अजीब मोहब्बत दिल में लिए होता था। और उनका नाम भी अगर किताब पर देखता था तो अजीब तासुर दिल में पैदा होता था। फिर जब अल्लाह ताला ने मुलाकात का मौका नसीब फरमाया तो उनकी जो मोहब्बतें मेरे हिस्से में आई, अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। उन्होंने एक छोटा इस नादान बच्चे को एक यानी शफीक बाप की तरह पाला और एक बेटे की तरह, और शफीक यानी एक नादान बच्चा जिसे कुछ नहीं आता उसकी किस तरह तरबियत की जाए, उन्होंने मुकम्मल किरदार उसमें अदा किया, मुकम्मल रहनुमाई की तरबियत में, सफ़र हज़र में साथ में रखा और बाज़ाब्ता कहते रहते थे कि ये सब चीज़ें सीखो। और उसके बाद फिर उन्होंने कहा भी कि आपके अंदर माशाल्लाह सीखने का जज्बा है। फिर मुताले का निज़ाम उनके ज़रिए बनवाया। मुताले का निज़ाम तो बचपन से था और एक जुनून की हद तक था, यानी कहानियों की किताब भी घर में आती थी, उमंग और पैम तालीम वगैरह, तो बहुत छोटी उम्र में पढ़ना शुरू कर दिया था। तो कभी ऐसा भी होता था घर की तरफ से डांट पड़ती थी कि भाई असर के बाद का वक्त पढ़ने का नहीं, जाकर खेला कर, लेकिन कुछ ऐसी धुन लग गई थी कि वो छूटती नहीं थी। तो फिर उसी ज़ौक़ को हज़रत शेख मखदूम गिरामी क़द्र के ज़रिए आगे बढ़ाया और मुख्तलिफ़ मौक़ों पर मुख्तलिफ़ किताबें मुताले के लिए उनसे ली, और उन्होंने भी मुकम्मल रहनुमाई की मुख्तलिफ़ दरजात में, मुख्तलिफ़ यानी सीरत व सवानिह की मुख्तलिफ़ उलूम पर। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए। और उसके बाद फिर मिस्र जाने में, मदीना मुनव्वरा जाने में उनकी मोहब्बतें शामिल रही, उनका यानी अमली किरदार साथ रहा, उनकी रहनुमाई शामिल रही। एक चीज़ जो बहुत अहम है वो ये कि अपने आप को सौंप दिया जाए। यानी हमारे ज़ाहिर है कि जब इंसान फरागत का मरहला तय कर लेता है, फारिग हो जाता है, तो उसके बाद फिर वालिदैन की तरफ से, घर वालों की तरफ से ये तकाज़े आते हैं कि किसी जगह लग जाओ, कुछ करने लग जाओ। लेकिन ये चीज़ अपने घर में मैंने नहीं देखी। उनका कहना था कि आप जितना पढ़ना चाहें, जहाँ पढ़ना चाहें, जिस तरह की तरबियत लेना चाहें, हमने आपको हज़रत शेख के हवाले कर दिया। अब वो जो आपके साथ फरमाएं, जब कहें। उसके बाद मैंने हज़रत से कभी नहीं पूछा हज़रत मुझे आगे क्या करना है या मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने नहीं कहा। हालांकि बड़े इदारों की तरफ से भी बुलाना आया था पढ़ाने के लिए वगैरह के लिए, लेकिन
بس سونپ دیا گیا تھا کہ یہ جو کہیں گے کرنا ہے. تو یہ مزاج بچپن سے بھی تھا اپنے والد محترم اور اپنے چچاؤں کے پاس کہ بھی جو یہ فرمائے وہ کرنا ہے. تو اس کا بہت بڑا فائدہ میں نے دیکھا کہ اپنے آپ کو بڑوں کے حوالے کر دیا جائے اور اپنے مفادات کو نہ دیکھتے ہوئے ان کا جو مزاج ہے اور جس طرح وہ اپنے آپ کو ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اس طرح ان کے حوالے کر دیا جائے. اور میں نے دیکھا ہے کہ جو شخص اس طرح حوالے کر دیا جاتا ہے اس کا خیال بھی رکھا جاتا ہے. پھر آپ حضرات کا ساتھ بھی رہا. کبھی مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چیزیں چن کر دی. والدین دیے تو چن کر دیے, پھر گھرانہ دیا چن کر دیا, محبت کرنے والے دیے تو آپ جیسے مخلصین دیے. یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے, ہمارا اس میں کوئی ذاتی کمال نہیں. اب آگے جو کرنا ہے, حضرت مفتی نور اسلام صاحب ہمارے بڑے ہیں, بچپن سے انہی کی رہنمائی میں ہم کر رہے ہیں اور جو کچھ کریں گے وہ انہی کے یعنی کاموں کا ایک تکملہ ہوگا. یعنی ان کے مختلف مقاصد ہیں جو کیے جانے چاہیے, خاص طور سے ہمارے اس بافیض گاؤں مارول میں. اور ان کی بڑی تمنا اور کڑھن رہتی ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں, اور محسوس ہوتا ہے کہ ان کے اندر صلاحیتیں ماشاءاللہ بہت زیادہ مقدار میں ہیں, لیکن ان کا صحیح استعمال نہیں ہو پاتا, صحیح رہنمائی نہیں مل پاتی, تو پھر اس قدر فائدہ نہیں ہو پاتا. تو جو بچے ہیں ان کی صلاحیتوں کو پروان چڑھایا جائے, وہ کسی بھی میدان میں ہوں, علمی اعتبار سے دینی اعتبار سے اگر ہوں تو انہیں اس طرح کی رہنمائی کی جائے. اور جو عصری علوم میں پڑھنا چاہتے ہیں ہمارے بچے, بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں, بڑے انجینئر بننا چاہتے ہیں, وکیل بننا چاہتے ہیں, ججز بننا چاہتے ہیں, تو ان کی جس طرح کی رہنمائی ہم سے ممکن ہو سکے ہم کریں. اگر موقع ہو تو وقتاً فوقتاً سیمینار کیے جائیں اور اس فن کے ماہر شخص کو بلا کر بچوں کے درمیان تقریر کروائی جائے, ان سے رہنمائی کا موقع انہیں دیا جائے. تو جیسے یہ لائبریری کا پلان آیا تھا, اس میں ایک چیز ایک کانفرنس ہال کے نام سے ایک ہو, جہاں مختلف علوم میں طلباء کے مختلف سیمینار رکھے جائیں, ان کے ٹیوشن کا نظام ہو اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے وقتاً فوقتاً اجلاس منعقد کیے جائیں اور مختلف موقعوں پر مختلف کتابیں دے کر ان کا مقابلہ رکھا جائے کہ جو اچھی طرح پڑھے گا اسے انعام دیا جائے گا. پھر جو بچے اچھی کارکردگی ادا کریں انہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے, انہیں قیمتی انعاموں سے نوازا جائے. یہ سب مقاصد میں شامل ہے اور اللہ نے چاہا اگر آپ حضرات کا ساتھ رہا تو ان کو آگے بڑھایا جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو جزائے خیر نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اس سلسلے میں یعنی بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھٹکل والوں کا نظام بہت پسند آیا. وہ بچپن ہی سے بچوں کو مختلف یعنی سرگرمیاں دے کر ان کی صلاحیتوں کو ابھارنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں علامہ اقبال کے اشعار یاد کروا کر ان کے اندر حوصلہ پیدا کرتے ہیں کہ آپ تو اقبال کے شاہین ہوں, آپ کا مقصد یہ ہونا چاہیے. اور پھر ان کی اس طرح تربیت کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں انہیں کی تنظیمیں بنائی جا رہی ہیں. ایک صدر ہے, ایک سیکریٹری ہے, ایک جنرل سیکریٹری ہے, عمر 10 سے زیادہ نہیں, 12 سے زیادہ نہیں, لیکن باضابطگی کے ساتھ ان کا نظام چل رہا ہے. سال میں ایک دفعہ انتخاب ہوتا ہے, پھر ان کے کارناموں کا جائزہ لیا جاتا ہے, وہی آپس میں جائزہ لے رہے ہیں. اور جہاں رہنمائی کی ضرورت پڑی وہاں رہنمائی کر دی. مطالعے کے لیے جگہ جگہ انہوں نے لائبریریاں قائم کر رکھی ہیں اور باضابطگی کے ساتھ وہ لوگ کتابیں دیتے ہیں, ان کو پڑھوا کر پھر جو بچے اچھی کارکردگی ادا کرتے ہیں اس کو انعام بھی دیتے ہیں. انہوں نے ایک دفعہ مقابلہ رکھا تو بچوں نے ہزاروں صفحات مطالعہ کی. بچے 10 سال کے, 12 سال کے, لیکن ہزاروں صفحات انہوں نے مطالعہ کیے تھے. اس طرح کا ماحول انہیں فراہم کیا, اس طرح کی اچھی اچھی کتابیں ان کے سامنے لا کر رکھی. پھر ایک دفعہ انہوں نے ننا تاجر ایوارڈ کے نام سے ایک مقابلہ کیا, یعنی ہمارے بچے اچھے تاجر بنے اور جس میدان میں بھی ہو تجارت کو بھی وہ اپنائیں اور یعنی اس میں کامیاب ہو. مسلمانوں کو اس اعتبار سے بھی ترقی کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور پھر چھوٹے چھوٹے ننے تاجر 10 سال کے, 12 سال کے, وہ مختلف اپنے گھر کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, مختلف سامان بیچ رہے ہیں اور مختلف لوگ آ کر ان سے خرید رہے ہیں. پھر روزانہ ان سے محاسبہ کیا جا سکتا تھا. آپ نے دن بھر میں کوئی جھوٹ تو نہیں بولی, آپ نے کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, آپ نے جو سامان بیچا وہ یعنی اچھے نفع کے اعتبار سے ہی بیچا, دوسرے کا یعنی اپنا نفع سوچا تو دوسرے کا نقصان تو نہیں سوچا آپ نے. اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتیں ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کے یہاں کے کئی حضرات باہر بڑے بڑے تاجر ہیں, مختلف ملکوں میں ان کی تجارتیں ہوتی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی اسی نہج پر ہوں اور دیندار بھی ماشاءاللہ ان کے اندر. اور
माशाअल्लाह उसका बड़ा अहतमाम, गरचे वो मसलकन शाफ़िई हैं लेकिन हमारे उलमाए देवबंद को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाते हैं, ख़ास तौर पर उलमाए नदवा हज़रत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद राबी साहब और उलमाए देवबंद हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह, उनकी किताबों को पढ़वाते हैं बच्चों को, उनकी तरह यानी आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। तो ये चीज़ें बहुत अहम हैं और अल्लाह ने चाहा तो इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ भी करनी है। आप हजरात का साथ अगर रहा तो इंशाअल्लाह ये सब चीज़ें कोई मुश्किल और कोई हैसियत नहीं रखती। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह बड़े से बड़ा काम हमारे इस गांव के ज़रिए करवाएगा। वहाँ से माहनामा फूल भी आता है, एक माहनामा निकलता है, उसके अंदर बच्चों की कहानियाँ होती हैं, बच्चे जो लिखते हैं छोटी छोटी कहानियाँ, फिर जो मज़ामीन लिखते हैं वो सब भी उसके अंदर होता है। तो ये भी किया जा सकता है कि हमारे यहाँ से कोई इस तरह का रिसाला शाये हो जिसमें हम छोटे छोटे बच्चों के मज़ामीन दें और फिर उसकी तस्हीह करें और उसको शाये करें, तो हमारे बच्चों के अंदर हौसला पैदा होगा कि हमारे मज़ामीन शाये हो रहे हैं, वो मेहनत के साथ उसको कर सकेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। माशाअल्लाह आप लोगों ने